مسیحیت ایک سفر حقائق سے افسانہ تک. کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن. سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ کی مارکہ آرا انگریزی تصنیف کا اردو ترجمہ. از مکرم مسعود احمد خان صاحب دہلوی سابقہ ایڈیٹر روزنامہ الفضل. عرض ناصر. کتاب کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن کا اردو ترجمہ. مسیحیت ایک سفر حقائق سے افسانہ تک کا اردو ترجمہ قارئین کے ہاتھوں میں ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ کی یہ تصنیف عیسائیت کے بنیادی عقائد کا عقلی و نقلی دلائل کے ذریعے محاکمہ ہے، جس میں ابنیت مسیح، کفارہ، تثلیث اور دیگر اہم موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ان عقائد کا غلط ہونا ثابت کیا ہے. انگریزی میں یہ کتاب پہلی مرتبہ 1994 میں انگلستان سے طبع ہوئی تھی اور اس کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی طبع ہو چکے ہیں. زیر نظر اردو ترجمہ محترم مسعود احمد خان دہلوی صاحب مرحوم سابقہ ایڈیٹر روزنامہ الفضل نے تیار کیا تھا، جو قبل ازیں بالاقساط الفضل انٹرنیشنل میں طبع ہو چکا ہے اور اب اس کی پہلی مرتبہ کتابی شکل میں طباعت کی جا رہی ہے. کتاب ازاں کی پروف ریڈنگ و فارمیٹنگ کے سلسلہ میں مکرم سید تنویر مجتبیٰ صاحب نے تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین. پیش لفظ. موجودہ دنیا کے تناظر میں مسیح کی ذات کو بوجہ غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات کی یہ غیر معمولی اہمیت صرف مسیحی دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذاہب اور ان میں سے اعلیٰ الخصوص یہودیت اور اسلام کے نزدیک بھی مسیح کی ذات کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں. اگر مسیح کی ذات کی نوعیت و ماہیت اور اس کی آمد اول اور موعودہ آمد ثانی کے بارے میں وسیع سرور سوکھ رکھنے والے یہ مقتدر مذاہب کسی ایک مشترکہ تفہیم یا نظریہ پر باہم متفق ہو جائیں تو اس سے ان بہت سے مسائل کے حل ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، جس سے فی زمانہ نو انسانی دو چار ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسیح کی زندگی سے تعلق رکھنے والے حقائق، اس کی آمد کے مقصد، اس کی نظریاتی بنیاد اور اس کی شخصیت یا ذات کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کی زندگی کے ان جملہ پہلوؤں کو عجیب و غریب معنی پہنا دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ مسیح کی ذات اور زندگی کے ان سب پہلوؤں کے متعلق جملہ مذاہب کے ادراک و نظریات میں اس قدر شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے خود مذاہب کے مابین گہری رقابت اور مخاصمت کا پیدا ہونا ناگزیر ہے. جب ہم مسیح کو صلیب دیے جانے کے حقائق و واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اور جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس پر غور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں اور کس طرح ہوا، اور پھر نجات کے مسیحی نظریہ اور اس کی فلسفی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں مختلف ابتدائی ماخذوں سے ان سب امور کے مختلف اور بسا اوقات متضاد جو اب ملتے ہیں. میں نے کتاب ازاں میں اس سارے معاملہ کا منطقی نقطہ نظر سے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ منطقی نقطہ نظر ہی ذہنی اور فکری لحاظ سے ایک ایسا پلیٹ فارم یا مقام اتصال کی حیثیت رکھتا ہے جو سب کے مابین مشترک ہے. اسے تعمیر اور بامقصد تبادلہ خیالات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر محض اناجیل کے بیانات اور ان کی متعدد تشریحات کی بنیاد پر کیے جانے والا کوئی بھی تبادلہ خیال مباحثہ و مجادلہ کی ایسی الجھن میں ڈالنے کا موجب بنے گا کہ اس گنجلک سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. 2000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اناجیل اربع کو بنیاد بنانے اور ان پر ہی اثر کرنے سے مذکورہ بالا امور کا کوئی ایسا حل سامنے نہیں آ سکا جو سب کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہو. اس بارے میں اشکال یہ درپیش ہے کہ اناجیل کے بعض دعاوی ان کی مختلف النوع تشریحات کی وجہ سے مزید تصفیہ طلب بنے بغیر نہیں رہتے، پھر ایک مشکل باہم ٹکرانے والی ان توجیہات کی وجہ سے بھی پیش آتی ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ رونما ہوتی اور پنپتی رہی ہیں. وقتاً بوقت ابھرنے اور پنپنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے والی ان توجیہات نے بھی مسیح کی شخصیت کو اپنی زد اور لپیٹ میں لے کر اسے چستاں بنا چھوڑا ہے. اس طرح تاریخی پس منظر دھندلا جاتا اور یکسر مبہم ہو کر رہ جاتا ہے. کسی بھی معیار اور پیمانہ کی روح سے کیوں نہ دیکھا اور پرکھا جائے، دور مسیح کے زمانہ بعید سے تعلق رکھنے والے واقعات کو جانچنے اور پرکھنے کی راہ میں 2000 سال کے فاصلہ کا حائل ہونا کوئی معمولی رکاوٹ نہیں. انسانی منطق اور استدلال کو آگے زور بریکٹ میں فرماتے ہیں
جبکہ نئے سائنسی علوم کی معاونت بھی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ پھر اصل عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسی منطق اور استدلال کی حیثیت حاصل ہے جس کا نہ کوئی عقیدہ ہے اور نہ کسی مذہبی ملک کا وہ پابند ہے، اور نہ ہی کسی مخصوص رنگ و نسل کی آمیزش کا دخل اس میں ممکن ہے۔ اسی لیے جملہ اقوام اور مذاہب کے مابین اسے ایک مشترکہ قدر کی حیثیت حاصل ہے۔ لہٰذا ایک ایسے متفقہ نظریہ تک پہنچنے کے لیے جو سب کے نزدیک قابل قبول ہو، صرف اور صرف منطقی استدلال ہی واحد بنیاد کا کام دے سکتا ہے۔ میں مسئلہ کا متعدد جہتوں سے جائزہ لینے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کے مختلف پہلو پورے طور پر نگاہ میں آ سکیں۔ میں اپنی اس کوشش کا پہلے مسیحیت کے نقطۂ نظر سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ میں مسئلہ کا پہلے اسی نقطۂ نظر سے جائزہ لوں گا جس نقطۂ نظر سے مسیحی حضرات اسے دیکھنے کے عادی ہیں۔ پھر میں عقل کے محدب شیشہ کی مدد سے اس نقطۂ نظر کا تنقیدی تجزیہ پیش کروں گا۔ تاہم میں یہ بات بہمہ طور پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تنقیدی تجزیہ پیش کرنے کے دوران اس امر کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی لحاظ سے بھی مسیحی حضرات یا خود یسوع مسیح کی شخصیت کے ادب و احترام کو مجروح کرنے کا خیال بھی دل میں لا سکوں۔ وجہ اس کی ظاہری و باہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یسوع مسیح کی صداقت پر ایمان لانا اور انہیں غیر معمولی عزت و احترام کا حامل پیغمبر تسلیم کرنا اور انبیاء بنی اسرائیل میں انہیں فی ذات لسانی درجہ مقام رکھنے والا نبی یقین کرنا میرے عقائد کا ایک بنیادی جزو ہے۔ لیکن اس امر کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ جب سچائی کھل جائے اور حق بات واضح ہو کر سامنے آ جائے تو پھر منطقی استدلال، عقل عمومی اور فہم و ادراک کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ مروجہ مسیحیت کے بارے میں اپنے نظریات کا نظر ثانی کے رنگ میں اثر نو جائزہ لے سکتا ہے۔ اپنے اس حق کی روح سے وہ نظریات کو مختلف زاویہ نگاہ سے جانچنے اور پرکھنے سے رک نہیں سکتا۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ہرگز مسیحی اور مسیح کے مابین کوئی ایسی روک یا پچر حائل نہیں کرنا چاہتا کہ جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ہو۔ برخلاف اس کے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مسیحی حضرات مسیح کی اصل ماہیت حقیقت کے قریب آ کر اس کا صحیح عرفان حاصل کریں اور اس کی ذات کے گرد جو افسانوی خول چڑھا دیا گیا ہے اسے اتار ڈالیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مرور زمانہ سے حقیقت بگڑ کر افسانوں اور قصوں کہانیوں کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے قصے اور افسانے انسان کو زندگی کے اصل حقائق سے دور لے جانے کا موجب بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں مذہب یکسر ایسے خیالی اور تصوراتی روپ میں ڈل جاتا ہے جس کا اصل حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے حقیقی اور اصلی مذہب کی جڑیں تاریخی حقائق اور سچائیوں میں پیوست ہوتی ہیں۔ اسی لیے اصلی اور حقیقی مذہب انسانی معاشرہ میں نمایاں تبدیلیاں لانے کی اہلیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے مسیح کے اہل مذہب اور اس کی تعلیم کو جاننے اور سمجھنے کے لیے حقیقت کو کہانیوں سے اور سچائی کو افسانوں قصوں سے جدا اور پاک کرنا ضروری ہے۔ میری اس کوشش اور کاوش کا اصل مقصد بھی تلاش کر کے حق تک پہنچانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسیحی حضرات ٹھنڈے دل اور پوری توجہ سے میری بات سنیں گے اور یہ بات سمجھ جائیں گے کہ میں ہرگز کسی کے عقائد یا جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عیسائیت اخلاقی گراوٹ کے چنگل میں پھنسنے کے بعد اس لحاظ سے مسلسل پستی کی طرف جا رہی ہے، اور اس اخلاقی گراوٹ کو روک کر اسے دوبارہ اخلاقی بلندیوں کی سمت میں گامزن کرنا خود مسیحیوں کے لیے کار درد بنا ہوا ہے۔ اس ناگوار صورتحال سے نکلنے کی خاطر عیسائی دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صورتحال کی اصل وجوہات کا تنقیدی نظر سے جائزہ لے۔ میرے تجزیہ کے مطابق اس زمانہ کے نوجوانوں کا خدا کی ہستی پر سے ایمان تیزی سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب سائنسدانوں میں خدا سے انحراف کا رجحان اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے دیکھا اور اس امر پر غور کیا کہ نیچر اور کائنات کے متعلق بائبل میں جو کچھ درج ہے اس کا اصل حقائق سے کوئی واسطہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بائبل پر ایمان رکھنے والے عیسائیوں کی تفہیم حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے
کہ بائبل سے مستنب ہونے والی تفہیم اور سائنسی دریافتوں پر مبنی حقائق ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد واقع ہوئے ہیں۔ یہ سب سائنسی حقائق اس وقت منظر عام پر آئے جب دنیائے عیسائیت میں نشاط ثانیہ کے رنگ میں اصلاح عیسائیت یعنی کہ ریفارمیشن کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ سائنسی ترقی کی رفتار تیز ہونے اور اس طرح نیچر کی اصل ماہیت کو سمجھنے میں انقلابی تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ کائنات کے بارے میں بائبل اور جدید طبیعیاتی دریافتوں کے منظر ناموں میں اختلاف وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ بعض دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ اس اختلاف نے معاشرہ کے سمجھ بوجھ رکھنے والے طبقوں میں سرے سے خدا کی ہستی ہی کے انکار کے مہلک رجحان کو جنم دیا۔ بعد ازاں جب تعلیم کا دورہ ہوا اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جامعات اور مراکز علوم افزائش دہریت کے مراکز میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کائنات اور اس کے نظام کو سمجھنے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جس الجھن سے دوچار ہونا پڑا وہ یہ تھی کہ خدا کے قول بائبل اور خدا کے فعل نیچر اور اس کے نظام میں تضاد واضح سے واضح تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خدا کی ہستی کے خلاف دماغوں میں جڑ پکڑنے والے استدلال نے یہ نوعیت اختیار کی کہ اگر کائنات اور اس میں پائے جانے والے جملہ اجسام و اجرام کا خالق خدا ہے اور انسانی دماغ کے دریافت کردہ قوانین قدرت کو وضع کرنے اور نظام قدرت چلانے والا بھی وہی ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہوتے ہوئے ان حقائق سے خود اس قدر نابلد اور لا علم کیوں تھا کہ وہ بائبل کے ذریعے یکسر متضاد باتیں انسانوں پر ظاہر کرتا چلا گیا۔ جب ہم بائبل میں درج شدہ یہ باتیں پڑھتے ہیں کہ زمین و آسمان کس طرح پیدا کیے گئے اور یہ کہ آدم کو مٹی سے کیسے تخلیق کیا گیا اور پھر آدم کی پسلی سے حوا کو کیوں کر مرز وجود میں لایا گیا، آگے زور بریکٹ میں فرماتے ہیں خدا کے قول یعنی بائبل اور اس کے فعل یعنی نیچر میں تضاد کی بے شمار مثالوں میں سے ہم نے یہاں ان دو مثالوں کے ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے۔ پھر اصل بارے کی طرف چلتے ہیں تو ابتدائی آفرینی سے متعلق سائنسی نظریات اور اس بارے میں عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں درج شدہ تفصیلات کے بین واضح بیان اور کھلے کھلے تضاد کو دیکھ کر حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ سائنسی دریافتوں سے میل نہ کھانے والی بائبل کی ایسی بے جوڑ اور متضاد باتوں نے کلیسیا کو اس کے کلی اور ہمہ جہتی سیاسی اقتدار کے زمانہ میں ظالمانہ روش اپنانے کی طرف مائل کر دیا۔ اس کی جانی پہچانی ایک معروف مثال وہ قضیہ ہے جو کلیسیا اور گلیلیو نامی سائنسدان کے مابین رونما ہو کر بہت ناگوار صورتحال پر منتج ہوا۔ جب گلیلیو 1564 تا 1642 نے نظام شمسی سے متعلق اپنی دریافت پر مبنی نظریات شائع کیے تو اس پر کلیسیا برک اٹھا، کیونکہ اس کے دریافت کردہ نظریات نظام شمسی سے متعلق کلیسیا کے اعتقاد و تصورات سے متصادم تھے۔ قید و بند اور انتہائی شدید دباؤ اور دھاندلیوں دونس کے تحت اسے اپنی سائنسی دریافتوں کی اعلیٰ الاعلان خود تردید کرنے پر مجبور کیا گیا، حتیٰ کہ اس کے لیے تردید کرنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسے عذاب دے دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس کے باوجود اسے پابند کر دیا گیا کہ وہ بقیہ زندگی خود اپنے گھر میں نظر بند رہ کر گزارے۔ عرصہ دراز کے بعد کہیں 1591 میں جا کر کلیسیا گلیلیوں کے خلاف نظر بندی کا فیصلہ واپس لینے پر آمادہ ہوا، اور آمادہ بھی ہوا پوپ جان پال ثانی کی قائم کردہ ایک کمیٹی کے 12 سال تک جاری رہنے والے طویل غور و خوض کے بعد کی جانے والی سفارش پر۔ بنابر ابتدا میں سائنس اور بائبل کے درمیان رونما ہونے والے یہ تضادات معاشرہ کی عوامی سطح تک سرایت نہ کر سکے اور عوام میں ان کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکا۔ ایک عرصہ تک یہ تضادات دانشوروں کے مختصر سے حلقہ تک محدود رہے۔ بالآخر سیکولر علم کی روشنی پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے مروجہ مسیحی عقائد کی نام نہاد روشنی مدھم پڑنا شروع ہوئی اور ایک متقابل ظلمت و اندھیرے میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ 15ویں صدی میں شروع ہونے والی کلیسیا کی اصلاحی تحریک کے ابتدائی زمانہ میں سائنسدانوں کی تحقیقی سرگرمیاں بالعمول خود اپنے ہی روشن خیال حلقوں کے اندر جاری رہی۔ ان حلقوں سے باہر دوسروں کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔
وہ وسیع رابطہ اور تعلق جو سائنسدانوں اور عوام الناس کے درمیان آج ہمیں نظر آتا ہے وہ اس زمانہ میں ناپید تھا۔ اس لیے سائنسدانوں کے دہریت پر مبنی ملحدانہ خیالات بحیثیت مجموعی معاشرہ کو زیادہ متاثر نہ کر سکے، لیکن جب بین الاقوامی سطح پر تعلیم کا چرچا عام ہوا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے والی قوموں کے نوجوانوں نے بکثرت تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو پھر مذہبی صورتحال متاثر ہونے لگی اور رونما ہونے والی تبدیلی غلط سمت اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کے نتیجہ میں خالصتاً فلسفے اور اقلیت پسندی کے دور کا آغاز ہوا۔ سائنس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی اور انسانی نفسیات سے تعلق رکھنے والے فلسفیانہ خیالات بھی ابھرتے اور عوام میں پھیلتے چلے گئے۔ خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں ان نت نئے فلسفوں نے خوب زور پکڑا۔ مادی فلسفے سیکولرزم کی ترقی اور سیکولر خیالات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہوتے رہے۔ اس نئی صورتحال نے مذہب کی اصل بنیاد یعنی خدا کی ہستی پر ایمان کو ہلا کر رکھ دیا اور اس طرح مغربی معاشرہ میں خدا پر ایمان تباہی کی نذر ہو گیا۔ انسان میں اخلاقی اقتدار کی پاسداری اور احترام کا اس کے ایمان باللہ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایمان باللہ ہی ہوتا ہے جو انسان کی اخلاقی حالت کو سنوارتا اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ایمان باللہ کمزور یا ناقص ہو یا اس میں کوئی خامی پائی جاتی ہو تو اسی نسبت سے انسان کی اخلاقی حالت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طرف ایمان باللہ اور دوسری طرف نظام قدرت سے متعلق دی جانے والی سیکولر تعلیم یا عقل عمومی کے تقاضوں میں تصادم کی کیفیت رونما ہو رہی ہو تو پھر رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ ایسے لوگوں کے ایمان باللہ کی کیفیت کو گن لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی نسبت سے ان کی اخلاقی حالت پر بھی منفی اثر پڑنے لگتا ہے اور لگتا چلا جاتا ہے۔ اندری صورت اس امر کے باوجود کہ ان میں سے بعض افراد کا ایمان باللہ سلامت بھی ہو، بالعمول اجتماعی بگاڑ کے زیر اثر ہوتے ہوتے منحیث الجموع عملاً پورا معاشرہ دہریت کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔ نوع انسانی کی زندگیوں میں کارفرما اس اصول کے پیش نظر کسی بھی معاشرہ یا سوسائٹی کے ایمان باللہ کی کیفیت کا اندازہ لگا کر اس کی اخلاقی حالت کے بارے میں فیصلہ کرنا یا اخلاقی حالت کی روشنی میں ایمان باللہ کی کیفیت کا اندازہ لگانا چند مشکل نہیں ہے۔ ایمان باللہ جتنا کمزور یا ناقص ہوتا ہے لوگوں کے اخلاقی کردار پر اس کی گرفت اتنی ہی زیادہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب ان دونوں کے تقاضوں میں تصادم کی کیفیت رونما ہوتی ہے تو کمزور ایمان باللہ غیر اخلاقی رجحانات کی کشش کے آگے بند باندھنے میں ناکام رہتا ہے اور ان رجحانات کو کھل کھلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی کسی مذہبی سوسائٹی یا معاشرہ پر اس اصول یا معیار کا اطلاق کر کے ہم اس کے ایمان باللہ اور اخلاقی حالت کے بارے میں صحیح اور قابل اعتماد نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ بظاہر خدا کی ہستی پر یقین رکھنے والی کسی عیسائی سوسائٹی کو امتحان کے رنگ میں اگر جانچنا ہو تو صرف اتنا ہی دیکھنا اور معلوم کرنا کافی ہے کہ آیا اس سوسائٹی میں عملاً مسیحی اقدار کا دورہ ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ان لوگوں کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے سلوک کا توریت کے 10 احکام ان سے تقاضا کرتے ہیں؟ کیا جنگ یا جھگڑے وغیرہ کی صورت میں کسی قومی بحران کے وقت وہ اپنے حریفوں سے معاملہ کرنے میں مسیحی اقتدار کو ملحوظ رکھتے ہیں؟ کیا تشدد اور حملہ کا نشانہ بننے والے معصوم اور بے گناہ عیسائی ایک گال پر تھپڑ کھانے کے بعد تشدد کرنے والے کے سامنے اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دیتے ہیں؟ سوچنے اور جاننے والی بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک شخص اپنے عمل و کردار کے روپ میں اپنے ایمان کی کیا تصویر دکھاتا ہے یا اس کی کیا جھلک پیش کرتا ہے۔ اگر اس کا عمل و کردار اس کے ایمان کی عکاسی نہیں کرتا تو یہ بین ہمارے اس قول کی بڑی معنی خیز تصدیق ہوگی کہ اس کا ایمان باللہ انسانی حوائج اور ان کے پرکشش تقاضوں سے متصادم ہے۔ اگر ان کے مابین تصادم کے وقت ایمان باللہ بہر طور سربلند رہتا ہے یعنی وہ نفسانی خواہشات اور میلانات کو اس کی خاطر قربان کر دیتا ہے تو پوری دیانتداری سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایمان باللہ کسی بھی نوعیت کا ہو وہ بہرحال اپنی جگہ مستحکم ہے اور خلوص اور اصلیت و حقیقت سے ہرگز عاری نہیں ہے۔
اگر دنیائے عیسائیت کی موجودہ حالت پر نظر ڈالی جائے اور مذکورہ بالا امتحان میں سے گزار کر اس کے ایمان باللہ کی کیفیت کو جانچا جائے تو ایسی کوشش بہت ہی افسوسناک اور دل شکن تجربہ ثابت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اس کوشش کے نتیجہ میں سابقہ جس صورتحال سے پرتا ہے وہ خدا پر ایمان سے کھلی کھلی بغاوت کے مترادف نظر آتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بغاوت اس قدر خاموش اور غیر محسوس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اسے کھلا انکار کر دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ نظریہ بظاہر محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ایمان باللہ کے اقرار اور عمل میں تضاد کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ اس لیے دھوکہ یہ لگتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا ہی معاشرہ ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بڑی حد تک دوسرے معاشروں پر بھی صادق آتی ہے، لیکن اس معاملہ میں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ ہر ایسے معاشرہ کے معاملہ میں ایک ہی وجہ کار فرما نہیں ہوتی۔ ہر معاشرہ کی بظاہر یکساں صورتحال کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ مزید برآں ہر معاشرہ کی صورتحال کو اس کے اپنے مخصوص احوال و کوائف کی روشنی میں جانچنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس امر کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ مختلف معاشروں کے افراد کے عقائد و اعمال میں پائے جانے والے تضادات کا ان کے اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر جداگانہ انداز میں ٹھنڈے دل و دماغ سے بغور تجزیہ کیا جائے۔ پھر اس امر کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسی مخصوص معاشرہ کا عقیدہ خود اپنی ذات میں پیچیدہ اور غیر فطری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ غیر یہودی اقوام اور لوگوں کے بارے میں تالمود کی تعلیم کے بعض حصے اور اسی طرح اچھوت اقوام کے بارے میں منوسمرتی کے ہندو تعلیمات ایسی ہے کہ ان معاشروں کے لیے ان پر عمل نہ کرنا ہی ان کے حق میں نیک فعل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیز بعض معاشروں کا عقیدہ تو فی ذات اچھا ہوتا ہے اور اس پر کما حقہ عمل پیر ہونا فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن خود لوگوں کے اندر بے اعتدالیوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ عقیدہ کو مشکل اور مالا یطاق سمجھ کر اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں رہتے اور اسے عملاً ترک کر بیٹھتے ہیں۔ مسیحیت کے موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہوئے ہم جس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیحیت کے بنیادی عقائد ہی نظام قدرت کی اصل حقیقتوں سے متصادم ہے۔ بنابراین وہ معقولیت پسندی اور عقل عمومی پر مبنی انسانی توقعات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس صورتحال کے تناظر میں مسیحیوں کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے عقائد کو سنجیدگی سے لینے کی روش اور ان عقائد کے وضع کردہ سانچوں کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالنے کے عزم سے منحرف اور بیگانہ ہوتے چلے جائیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ باب اول، ابنیت مسیح کی اصل حقیقت۔ مسیحیت میں خدا اور یسوع مسیح کے درمیان باپ بیٹے کے رشتے کو بنیادی اور مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ آئے پہلے ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حقیقی بیٹا ہونا کس مفہوم کا حامل ہے، یعنی یہ کہ حقیقی بیٹا ہونے کے معنی کیا ہیں۔ جب ہم حقیقی باپ کا حقیقی بیٹا ہونے کے معنی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اس کی بعض ایسی تفاصیل ابھر کر سامنے آتی ہیں جو ہمیں ابنیت مسیح کے بارے میں اپنی رائے یا نظریہ کا نظر ثانی کے رنگ میں دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم پہلے اس امر کو لیتے ہیں کہ حقیقی بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں جب کہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور یہ حقیقت ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی کہ ایک بچہ کی تخلیق یا پیدائش کیسے اور کس طرح ظہور میں آتی ہے، اس سوال کا بہت مبہم اور غیر واضح جواب دیا جا سکتا تھا۔ ازمنہ قدیم کے لوگوں کے نزدیک یہ بات عین ممکنات میں سے تھی کہ انسان کے ہاں نئے بچوں کی پیدائش کے معنی خدا کا بھی اپنا نسلی اور اصلی بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ یا اقتدار دنیا کے مختلف حصوں میں آباد قریباً تمام ملحدانہ سوسائٹی اور معاشروں میں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر عام پھیلا ہوا تھا۔ اگر یونانی علم الاجسام پر نظر ڈالیں تو وہ دیوی دیوتاؤں کی اولادوں کی پیدائش کے دیو ملائی قصے کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، اور اسی طرح ہندو دیو ملائی سلسلہ بھی اس بارے میں یونانی علم الاجسام سے کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ اس قدیم زمانہ کے انسانوں کا نظریہ یہ تھا کہ ان کے نام نہاد دیوی دیوتا جتنی تعداد میں چاہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو انسان کی طرح ہی خود جنم دے سکتے ہیں۔
اس زمانہ میں انسانی دماغ نے اپنے اس نظریہ کے مالا و مالیہ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا، اور نہ کبھی اس پر کسی اعتراض کی گنجائش کا سوال ہی پیدا ہوا تھا۔ اسے پہلے سے مروج ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت حاصل تھی، لیکن اب تو سائنس نے اس درجہ ترقی کر لی ہے کہ بچوں کی شکل میں نئے انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کے پورے نظام اور طریق کار کو کسی ابہام کے بغیر اتنے حتمی اور واشگاف انداز میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ قبل از انسان کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ جدید تحقیق کی روح سے حتمی طور پر ثابت شدہ یہ سارا نظام اپنی جملہ تفاصیل کے ساتھ بہت باریکیوں کا حامل ہے۔ جو لوگ اب بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا خود اپنے وجود سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنم دے سکتا ہے، ان کا اس بارے میں بہت ہی گمبھیر اور پیچیدہ مسائل سے دوچار ہونا ناگزیر ہے، اور ان پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے سوالات کا حل پیش کریں اور نت نئے اشکال دور کر کے دکھائیں۔ ماں باپ بننے کی سائنسی بنیاد۔ اولاً تو اس امر کو ذہن میں مستحضر رکھنا ضروری ہے کہ ایک بچہ کو مرز وجود میں لانے کا ذریعہ بننے میں ماں اور باپ دونوں کو اس پورے عمل میں مساوی حیثیت سے شریک ہونا اور حصہ دار بننا پڑتا ہے۔ انسانی جسم کے خلیوں سیلز میں بعض مخصوص نوعیت کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جو کروموسومز کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد 46 ہوتی ہے۔ ان کروموسومز نے تواصلی عنصر یا جینز کو اپنے اندر سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تواصلی عنصر انسانی کردار کو تشکیل دینے والے موروثی خصائل کا حامل ہوتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے انتہائی مہین اور باریک داغوں کی شکل میں۔ اسی عنصر کے ذریعہ موروثی خصائل اگلی نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جب انسانی ماں کا افزائشی جرثومہ یا بیضہ تولید تشکیل پاتا ہے تو تمام دوسرے خلیوں کے برخلاف اس میں پورے 46 کروموسوم نہیں ہوتے، اس میں ان کی تعداد صرف 23 ہوتی ہے۔ سو گویا بیضہ مادر میں جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ ہر آدمی اور ہر عورت کے خلیوں میں موجودہ 46 کروموسومز کا نصف ہوتے ہیں۔ جب مرد کے ساتھ ملاپ کے نتیجہ میں مرد کا نطفہ بیضہ مادر میں جا شامل ہوتا ہے اور بیضہ مادر تخم کے طور پر اسے اپنے اندر قبول کر لیتا ہے تو مرد کا نطفہ بقیہ 23 کروموسومز کی کمی کو پورا کر کے بیضہ مادر میں کروموسومز کی تعداد کو 46 کر دیتا ہے۔ دونوں کے 23 کروموسومز کے باہم ملنے سے بیضہ مادر میں زرخیزی پیدا ہو جاتی ہے اور بچہ بننے کی اہلیت سے وہ ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی شکل میں ایک نئے وجود کے پیدا ہونے کا یہ ہے خدائی منصوبہ۔ اگر خدا ایسا نظام وضع نہ کرتا تو ہر نئی نسل کی پیدائش میں کروموسومز کی تعداد پہلے سے 2 گنا ہوتی چلی جاتی، یعنی دوسری نسل میں 46 کی بجائے 92 کروموسومز ہوتے، اور نتیجہ نسل در نسل ہوتے ہوتے انسان دیو ہیکل وجود میں تبدیل ہوتے چلے جاتے۔ الٹپ اور بے حساب نمو پانے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا یہ سلسلہ بے قابو ہو کر نہ جانے تباہی اور بربادی کی شکل میں کیا گل کھلاتا۔ بقائے نوع انسانی کے پورے منصوبے کو خدا نے ایسی عمدگی اور حسن خوبی اور پر حکمت انداز میں وضع کیا ہے کہ افزائش نسل کی سطح پر آتے ہی زندگی کو جنم دینے والے خلیوں میں کروموسومز کی تعداد یکدم نصف ہو جاتی ہے، یعنی بیضہ مادر میں کروموسومز کی تعداد 23 تک محدود رہتی ہے، اور اسی طرح باپ کے نطفہ میں بھی ان کی تعداد 23 سے آگے نہیں بڑھنے پاتی۔ اس لحاظ سے باقتضائے معقولیت توقع کے رنگ میں باور کیا جا سکتا ہے کہ نوزائیدہ بچہ میں توراثی خصائل کے حامل آدھے عناصر جینز ماں کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں اور آدھے مرد شریک حیات کی طرف سے۔ ثابت شدہ سائنسی حقائق کی روح سے یہ ہے معنی اصلی اور حقیقی بیٹا ہونے کے۔ حقیقی بیٹا ہونے کی کوئی اور تعریف ایسی نہیں ہے جسے انسانی پیدائش پر چسپاں کیا جا سکتا ہو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ رد عمل آنے اور طریق کار کے انداز میں کسی قدر تبدیلی یا اختلاف کی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن قدرت کے وضع کردہ جن اصولوں اور قواعد ضوابط کا سطور بالا میں ذکر کیا گیا ہے ان میں کسی استثناء کی گنجائش نہیں۔ اپنی توجہ کو مسیح کی پیدائش کے واقعہ پر ہی مرکوز رکھتے ہوئے ہم اس امر کو ذرا تصور میں لاتے ہیں کہ مسیح کی ذات کے مرز وجود میں آنے کے سلسلہ میں واقعتاً ہوا کیا ہوگا، اور پھر تصور میں آنے والے ممکنات کی بنا پر ایک خیالی منظرنامہ کا خاکہ تیار کرتے ہیں۔ پہلا امکان جسے سائنسی بنیادوں پر زیر غور لایا جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے
کہ مریم کے غیر زرخیزی شدہ افزائشی جرثومہ یا بیضہ تولید نے بچہ بننے والے لوتھڑے یا بالفاظ دیگر جنین کی تیاری میں ماں کے حصے کے طور پر 23 کروموسوم مہیا کر دیے ہوں گے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہوا ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ بیضہ مادر میں زرخیزی کیسے پیدا ہوئی اور اس زرخیزی کو ممکن بنانے کے لیے لازمی اور اہم بقیہ 23 کروموسومز کہاں سے آئے؟ یہ کہنا یا فرض کرنا ناممکنات میں سے ہے کہ مسیح کے جسمانی خلیوں میں صرف 23 ہی کروموسومز کہاں سے آئے؟ یہ کہنا یا فرض کرنا ناممکنات میں سے ہے کہ مسیح کے جسمانی خلیوں میں صرف 23 ہی کروموسومز تھے۔ 23 کا عدد تو کروموسومز کی اصل تعداد کا ہے ہی نصف، اس کا تو ذکر ہے۔ کیا کوئی انسانی بچہ 45 کروموسومز کے ساتھ بھی زندہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی انسان کو 40 کروموسوم میں سے آگے حضور بریکٹ میں فرماتے ہیں جن کا انسانی جسم کی ساخت اور بناوٹ کے لیے موجودہ ہونا لازمی اور ضروری ہے، پھر اصل عبارت کی طرف چلتے ہیں، صرف ایک کروموسوم سے محروم کر دیا جائے تو اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ظاہر ہونے سے اس کا جو حشر ہوگا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مریم اکیلی 46 کے 46 کروموسوم مہیا نہیں کر سکتی تھی، ضروری تھا کہ 23 کروموسوم کہیں اور سے آتے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا خود مسیح کا باپ تھا تو کئی امکان ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ خدا بھی انسانوں جیسے کروموسومز اپنے وجود میں رکھتا ہے اور اس کے یہ کروموسومز کسی نہ کسی طور پر مریم کے رحم میں منتقل کیے گئے ہوں گے۔ ایسا ہونا اس درجہ ناقابل یقین ہے کہ اسے کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا انسانوں والے کروموسومز رکھتا ہے اور وہ اس کے وجود کا حصہ ہیں تو ایسا وجود خدا نہیں کہلا سکتا، کیونکہ جسے انسانی مجبوری لاحق ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بنابر اس بات پر ایمان لانے یا یہ اقتداد رکھنے سے کہ مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے، خود باپ کی الوہیت مرض خطر میں پڑے بغیر نہیں رہتی۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے مطلوبہ تعداد کو پورا کرنے کی غرض سے زائد یا بقیہ کروموسومز اپنی صفت خلق کے ایک غیر معمولی مظہر کے طور پر پیدا کر دکھائے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کروموسومز خدا کی اپنی ذات یا وجود کا حصہ نہ تھے، بلکہ اس نے انہیں معجزانہ طور پر پیدا کیا تھا۔ یہ امکان از خود ہمیں اس امر کا مستلزم ٹھہراتا ہے کہ ہم خدا اور مسیح کے درمیان حقیقی معنوں میں باپ بیٹے کے رشتے کو یکسر مسترد کر دیں اور نتیجہ یہ اخذ کریں کہ پوری کائنات کا جو ہمہ گیر رشتہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ ہے وہی رشتہ مسیح کا بھی خدا کے ساتھ تھا، اور یہ ایسا عمومی رشتہ ہے جو جملہ مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ پہلے ہی ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ کیا خدا کا کوئی حقیقی بیٹا ہونا ممکن ہے؟ یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ کسی کا خدا کے ساتھ حقیقی ابنیت کا رشتہ قائم ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی بیٹا ماں اور باپ دونوں کے وجودوں سے حصہ لے کر مرز وجود میں آتا ہے۔ حقیقی بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا امتیازی کردار آدھا باپ کے کردار کا عکس ہو اور آدھا ماں کے کردار کا آئینہ دار۔ اندری صورت خدا کے ساتھ حقیقی ابنیت کے تعلق کے نتیجہ میں یہ مشکل سر اٹھائے بغیر نہیں رہتی کہ ایسا بیٹا لازماً آدھا انسان ہوگا اور آدھا خدا۔ اس واضح اور کھلی حقیقت کے باوجود جو لوگ مسیح کی حقیقی ابنیت کے قائل ہیں وہ باصرار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کامل انسان اور ساتھ ہی کامل خدا بھی تھا۔ ابنیت کا تصور اس دعوے کو از خود باطل کر دیتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو کروموسومز مسیح کی پیدائش میں کام آئے وہ اصل مطلوبہ تعداد سے نصف یعنی صرف 23 ہی تھے تو ثابت شدہ سائنسی حقیقت کی روح سے مسئلہ کوئی رہتا ہی نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں کسی بچہ کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تاہم بعض ممکنہ پہلوؤں کی وضاحت کی خاطر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا، یعنی محض 23 کروموسومز کے ساتھ ہی بچے نے جنم لیا، تو صاف ظاہر ہے کہ کروموسومز کی تعداد نصف ہونے کے باعث ایسا بچہ پورا نہیں بلکہ صرف آدھا انسان ہوگا۔ پھر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ 23 مکمل کروموسومز کا کم ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ میڈیکل سائنس کی روز سے صرف ایک کروموسومز کا ایک ناقص وارثی جرثومہ جسے انگریزی میں جین کہتے ہیں بچہ میں پیدائشی نقص کا موجب بن کر اس کے حق میں قیامت ڈال سکتا ہے۔
ایسا بچہ اندھا یا گونگا، بہرا یا اعضاء کی وجہ سے اپاہج ہو سکتا ہے۔ ایسے افسوسناک حادثہ کے ساتھ وابستہ خطرات کا کوئی شمار ممکن نہیں۔ انسان کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح 23 کروموسوم سے بچہ نہیں بن سکتا، اسی طرح یہ سمجھنا کہ خدا کے بھی کروموسوم ہوتے ہیں، خدا کی شان اقدس میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ مسیح کی پیدائش میں خدا کی ذاتی اور جسمانی شرکت بہر طور پر خارج از مکان قرار پاتی ہے، اور اگر بچہ صرف اور صرف مریم کے جسم میں وجود انسانی خصائل کے حامل توارثی جینز کے ساتھ ہی پیدا ہوا تو وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ مزید برآں وہ پورا نہیں بلکہ محض آدھا انسان ہی قرار پا سکتا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسے نامکمل انسان نما عجوبہ کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تو یہ کیسا مکر و فعل شمار ہوتا۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر مسیح محض یک طرفہ طور پر مریم کے بطن سے پیدا ہوا کیسے؟ اس بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مرد کی شرکت کے بغیر ایک کنواری ماں کا اکیلے ہی بچہ کو جنم دینا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے متعلق فی زمانہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں ریسرچ ہو رہی ہے، تاہم اس بارے میں انسانی علم ابھی تک ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے، اور تحقیق سردست اس فیصلہ کن مرحلہ تک نہیں پہنچی ہے کہ اس امر کے ناقابل تردید دلائل و شواہد فراہم ہو سکیں کہ فی الواقع مرد کی شرکت کے بغیر کنواری ماؤں کے بطن سے از خود بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ سارا معاملہ ہنوز زیر تحقیق ہے اور ہر قسم کے امکانات کا راستہ کھلا ہے۔ ابھی محققین اس کے حق میں یا خلاف کسی حتمی یا آخری نتیجہ پر نہیں پہنچے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی سائنسی بنیادوں پر 2 اور 2 4 کی طرح پایہ ثبوت کو پہنچ جائے۔ زندگی کی نچلی سطح پر یعنی کیڑوں مکوڑوں وغیرہ کی افزائش کے بارے میں قدرت کے 2 مظاہر ایسے ہیں جنہیں ثابت شدہ سائنسی حقائق کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے افزائش نسل کا ایک طریق ہیرمافروڈیٹزم کہلاتا ہے اور دوسرے طریق کے لیے پارتھوجینیسس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مریم کے بطن سے مسیح کی معجزانہ پیدائش ایسے ہی بہت کیمیاب نوعیت کے کسی غیر معمولی مظہر قدرت کے ذیل میں آتی ہے۔ ذیل میں افزائش نسل کے ثابت شدہ 2 مظاہر قدرت، ایک ہیرمافروڈیٹزم، دوسرا پارتھوجینیسس کی کسی قدر وضاحت درج کی جا رہی ہے۔ ایسے قارئین جو اس موضوع کی سائنسی بنیادوں پر مزید وضاحت میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ کتاب ازا کے ضمیمہ سے صفحہ 2 سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیرمافروڈیٹزم یہ اصطلاح بعض جانوروں میں ایسی غیر معمولی صورتحال پر دلالت کرتی ہے کہ جب اکیلی مادین مونس میں نر اور مادہ دونوں کے جنسی اعضاء قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور کروموسوم میں نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات پہلو بہ پہلو ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ لیبارٹری میں کیے جانے والے تجربات سے ظاہر ہوا کہ ایک خرگوش نے جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کے جنسی اعضاء موجود تھے، بہت سی مادین خرگوشوں کی جنسی خواہش کو پورا کیا اور اس طرح وہ نر اور مادہ دونوں جنسوں کے 250 خرگوشوں کا مورث آلہ بنا۔ اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ علیحدگی میں خود اس خرگوش کو حمل ٹھہر گیا اور اس نے نر اور مادہ دونوں جنسوں کے 7 صحت مند خرگوش بچوں کو جنم دیا۔ اب جب بعد از مرگ اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ حالت عمل میں اس کی 2 کارآمد بیضہ دانیہ اور غیر زرخیز اور بانج قسم کے 2 خصیے تھے۔ جدید مطالعہ مشاہدہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ قدرت کی طرف سے ایسا غیر معمولی وقوع شاذ کے طور پر انسانوں میں بھی ظہور میں آ سکتا ہے۔ پارتھوجینیسس کی اصطلاح افزائش نسل سے متعلق قدرت کے غیر معمولی نوعیت کے اس نظام کے لیے بولی جاتی ہے جس کے تحت کسی جنسی اختلاط کے بغیر ہی مادین مونس کا بیضہ تولید از خود زرخیز ہو کر نسل کی افزائش کا موجب بن جاتا ہے۔ افزائش نسل کا یہ غیر معمولی طریق زندگی کی کم تر درجوں کی شکلوں جیسے کھٹمل، پسو وغیرہ نیز مچھلیوں میں کار فرما نظر آتا ہے۔ اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ یہ نظام کم بارش والے علاقوں اور ایسے خطوں میں جن کے موسمی حالات غیر یقینی ہوں اور بارش وغیرہ کے متعلق کسی قسم کی پیش بینی ممکن نہ ہو، چھپکلیوں اور اسی نوع کے دوسرے جانوروں میں افزائش نسل کے ایک کارگر ذریعہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
مزید برآں اس بارہ میں لیبارٹریز، سائنسی تجربہ گاہوں میں بھی بعض تجربات کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر چوہیوں اور مادہ خرگوشوں میں جنسی عمل کے بغیر مصنوعی طریقہ سے جنین پیدا کر کے اس کو نصف مدت حمل تک نشوونما دی گئی اور بعد ازاں حمل کا اسقاط کر دیا گیا۔ حالیہ ریسرچ کے مطابق کبھی کبھی انسانی جنین کو بھی غیر جنسی عمل افزائش کے رنگ میں کیلشیم آئنوفور کو اضافی مادہ کے طور پر استعمال کر کے محرک کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تحقیقات سے اس بات کا امکان ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کے انسانی اسقاط حمل بیضا کے مصنوعی طریق پر جنین پیدا کرنے کی صلاحیت کے ارتقاء کا سبب ہے۔ جدید تجرباتی تحقیق کے مطابق اس بات کا امکان ثابت ہے کہ کنواری سے بچہ کی پیدائش ممکن ہے۔ نیچر جینیٹکس کے اکتوبر 1995 کی ایک حیران کن رپورٹ کے مطابق ایک 3 سالہ بچے کی پیدائش ایک ایسے بیضا سے ہوئی جس کا جنسی اختلاط نہیں ہوا تھا۔ ڈی این اے کی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ بچے کی جلد اور خون میں موجودہ ایکس کروموسومز والدہ ہی کی طرف سے تھے۔ اسی طرح خون میں موجودہ دیگر 22 کروموسومز کے دونوں جوڑے والدہ کے کروموسوم سے مشابہ تھے اور مکمل طور پر والدہ سے ودیت ہوئے تھے۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ جب کسی مرد سے ملاپ کے بغیر کسی کنواری ماں کے بطن سے ولادت کا ہو سکنا قوانین قدرت کی روح سے ناممکن نہیں بلکہ ایسا ہونا عین ممکنات میں سے ہے، تو یہ سارا معاملہ قوانین قدرت سے ماور اور بالکل ناممکن کیسے قرار پا سکتا ہے؟ اور اس امر کی گنجائش ہی کہاں باقی رہتی ہے کہ ولادت مسیح کو ضرور مفوق الفطر قرار دیا جائے اور پھر اس معاملہ کو اس انتہا تک پہنچایا جائے کہ مسیح کی انسانی ولادت کو خدا کے حقیقی بیٹے کی ولادت یقین کیا جائے اور اس کے حقیقی ابن اللہ ہونے پر باقاعدہ ایمان بھی لایا جائے۔ جب قوانین قدرت کی ایک زندہ حقیقت کے طور پر اس نوع کی ولادت کے بعض شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں، تو پھر اس بات پر یقین کرنے میں قباحت ہی کیا ہے کہ مسیح کی ولادت ایک غیر معمولی واقعہ تو ضرور ہے، لیکن یہ رونما ہوا ہے قدرت کے بعض ایسے قوانین کے تحت جن پر سے ابھی پورے طور پر پردہ نہیں اٹھا ہے۔ مریم میں در حالی کا کسی مرد نے اسے چھوا تک نہ تھا۔ خاص خدائی منصوبہ اور تصور کے تحت اندرونی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی قدرتی تبدیلی ضرور واقع ہوئی جو اس کے ہاں ہونے والی ولادت کو ایک موزانہ ولادت بنانے کا موجب بنی، اور یہ تبدیلی قوانین قدرت کے تحت ہی وقوع میں آئی۔ ولادت مسیح کے بارے میں احمدی مسلمانوں کا بین یہی عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا پختہ عقیدہ ہے جس میں کوئی جول یا کمزوری نہیں۔ کوئی سائنسدان اسے نامعقول یا معلومہ قوانین قدرت کی خلاف ورزی قرار دے کر اسے مسترد نہیں کر سکتا۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام کی روح سے جو واقعات معجزات قرار پاتے ہیں وہ قوانین قدرت سے ماور اور مفوق الفطر نہیں ہوتے، وہ قدرت کے ایسے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں کہ اس وقت تک ان کے اسباب العلل تک انسانی علم کی رسائی نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی حکمت و دانائی پر کئی طرح کے اعتراضات کا وارد ہونا ناگزیر ٹھہرتا۔ ظاہر ہے کہ اگر قوانین قدرت خود خدا کے وضع کردہ ہیں تو پھر اس نے اس امر کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ انہیں توڑے بغیر کسی بھی مسئلہ کا مطلوبہ حل نکال لیتا ہے۔ پھر اس امر کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کا علم تمام قوانین قدرت پر محیط نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسے قوانین قدرت کا رفتہ رفتہ علم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوانین قدرت کئی درجوں میں منقسم ہیں اور بلند ہوتی ہوئی مختلف سطحوں اور درجوں میں ان کی کار فرمائی جاری و ساری ہے۔ بعض اوقات انسان کو صرف ایک سطح پر رب عمل آنے والے قوانین کا علم ہو پاتا ہے، اس سے آگے اس کی نگاہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ جوں جوں وقت گزرتا اور آگے بڑھتا ہے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی نسبت سے ایسے قوانین قدرت میں جھانکنے اور انہیں دریافت کرنے کی اہلیت اس میں بڑھتی رہتی ہے جو پہلے اس کے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سائنسی ترقی کے ہر نئے دور میں نئی دریافتوں کی وجہ سے بعض ایسے مزید قوانین قدرت انسان کے علم میں آتے ہیں جو گروپس کی شکل میں جاری و ساری رہ کر اپنی کار فرمائی دکھا رہے ہوتے ہیں۔
اس طرح انسان نہ صرف ان کے وسیع پیمانہ پر مترک رہنے کو بہتر رنگ میں سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ امر بھی اس کے علم میں آ جاتا ہے کہ کس طرح باہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسانی علم میں رفتہ رفتہ اضافہ کی وجہ سے جو واقعات ابتدائی ادوار میں معجزے نظر آتے ہیں، بعد ازاں وہ انسان کی نظر میں معجزے نہیں رہتے، کیونکہ ان کے اسباب کا اسے علم ہو جاتا ہے۔ ایک مخصوص زمانہ میں انسان نے علم میں جس حد تک ترقی کی ہوئی ہوتی ہے، اس کی نسبت سے ہی بعض واقعات معجزہ قرار پاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جب اپنی قدرت کاملہ کی کوئی نئی تجلی ظاہر کرتا ہے تو اس وقت انسان کو بظاہر کسی معلومہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن فی الاصل ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ نئی تجلی ایک ایسے قانون قدرت کے تحت ظہور میں آتی ہے جو ظہور کے وقت ان معنوں میں انسان کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے کہ ابھی اسے اس کا علم نہیں ہوا ہوتا۔ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ، حکم اور تصرف سے اس قانون قدرت کو روب عمل لے آتا ہے۔ اس زمانہ کے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان کے فکر اور علم کی رسائی سے بالا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چند ہزار سال پہلے تک انسان کو مقناطیسی قوت کا کوئی علم نہ تھا۔ اگر اس زمانہ میں کوئی شخص اسے اتفاقی طور پر دریافت کر لیتا اور کوئی ایسی ترکیب نکال لیتا جس سے وہ بعض چیزوں کو ہوا میں کھینچ کر دکھا سکتا اور دوسرے لوگوں کو بظاہر اس کا کوئی ایسا سبب نظر نہ آتا جسے وہ اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے، تو وہ شخص سب لوگوں کو یہ کہہ کر دیکھو میں تمہیں ایک معجزہ دکھاتا ہوں، ورطۂ حیرت میں ڈال سکتا تھا۔ آج ایسے کرتب سب کو معمولی نظر آتے ہیں اور وہ انہیں روزمرہ مشاہدہ میں آنے والی عام چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ انسان کا علم بظاہر خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، بہرحال محدود ہوتا ہے، جبکہ علم الہی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس لیے جب کوئی ایسا قانون قدرت روب عمل آ جائے جو انسان کے اپنے محدود دائرہ علم سے باہر ہو تو وہ اسے معجزہ کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ لیکن جب بعد ازاں مزید علم حاصل ہونے پر ہم پیچھے مڑ کر انہی چیزوں پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم قوانین کی ایسی تمام نام نہاد خلاف ورزیوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ سب تو قدرتی مظاہر تھے جنہیں اس زمانہ کے لوگ اپنی لا علمی سے سمجھ نہیں سکے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مسیح کی بن باپ ولادت قدرت خداوندی کا ایک مظہر ہی تھا، یعنی بعض قوانین قدرت کی کار فرمائی کے نتیجہ میں ہی ایسا ظہور میں آیا تھا جن کا اس زمانہ کے لوگوں کو قطعاً کوئی علم نہ تھا، اور آج کے زمانہ کے لوگوں کو بھی جزوی علم کے سوا اس کا پورا علم ابھی حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ سائنسی بنیادوں پر اس سمت میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے اور معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مسیح کی پیدائش قانون قدرت سے ماور ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں انہیں بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شاذ کے طور پر رونما ہونے والا ایک قدرتی واقعہ تھا، یعنی تھا تو یہ ایک قدرتی واقعہ ہی، لیکن تھا اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسا کیمیاب کہ انسانی تجربہ کی روح سے ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے۔ مسیح کی ابنیت سے پیدا ہونے والے اشکال۔ مسیح خدا کا بیٹا۔ یسوع مسیح کی ذات، مقام اور خدا سے اس کے تعلق کے بارے میں عیسائی حضرات کی تفہیم کچھ اس نوعیت کی ہے کہ اسے تسلیم کرنے سے کئی لا ینحل مسائل سر اٹھائے بغیر نہیں رہتے۔ مسیحی عقیدہ کے مزید تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ سے جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا ایک بیٹا ہے جو بیک وقت مکمل انسان اور مکمل خدا دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو باپ بین بیٹے جیسا نہیں ہے۔ باپ اپنی ذات میں ایک مکمل خدا ہے لیکن وہ مکمل انسان نہیں، جبکہ بیٹا مکمل خدا بھی ہے اور مکمل انسان بھی۔ اس لحاظ سے اس کی دو شخصیتیں ہیں اور بلحاظ خصوصیات دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ خصوصیات ایسی ہیں جو باہم ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ بعض مادوں میں ایسے خواص ہوتے ہیں جو قابل انتقال ہونے کے باعث
مختلف شکلوں میں منقلب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی ہی کو لے لیں، یہ اپنی اصلیت اور اجزائے ترکیبی میں کوئی فرق لائے بغیر برف اور اسی طرح بخارات میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن خدا اور مسیح کے امتیازی اوصاف آگے ضرور بریکٹ میں فرماتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں سے ایک میں بعض اوصاف کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اصل عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے سے آگ اور پانی کی طرح میل کھا ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے جیسی قلب ماہیت اختیار کر سکے یا اس کی طرح اپنی کایا پلٹ سکے، اور پھر بھی مسیحی عقیدہ کی روح سے یہ ماننا ضروری ہے کہ دونوں باہم اس طرح ایک جیسے ہیں کہ ان میں فرق کرنا ممکن نہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ فی ذات ہے بھی بہت گمبھیر۔ وہ یہ ہے کہ کیا واقع مسیح مکمل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل انسان بھی تھا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعی ایسا ہی تھا تو ماننا پڑتا ہے کہ وہ باپ سے مختلف تھا، کیونکہ باپ نے تو بیٹے کی طرح کبھی مکمل انسان کا روپ اختیار کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ کس قسم کی رشتہ داری تھی دونوں کے مابین؟ کیا بیٹا درجہ میں باپ سے بھی بڑا تھا؟ اگر بیٹے کو مکمل انسان ہونے کے اضافی وصف نے کسی برائی یا فضیلت سے امکنار نہیں کیا تو پھر یہ اضافی وصف نہ رہا بلکہ ٹھہرا ایک نقص۔ اس لحاظ سے بیٹا خدا کے مقابلہ میں ناقص ثابت ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ خدا کے ناقص بیٹے کا تصور نہ صرف مسیحی عقیدہ اور دعویٰ کے برخلاف ہے، بلکہ خود خدا کے بیٹے کا تصور ہی خدا کی ہستی کے عالمگیر تصور یا نظریہ سے قطعاً کوئی میل نہیں کھاتا۔ پس عیسائیت کے ایسے سراسر متناقض عقیدہ کو کوئی کیسے درست سمجھ سکتا ہے جو ہم سے اس بات پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک میں تین اور تین میں ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ دونوں ہو بہو ایک ہی ہیں۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کسی عقیدہ کی تمام تر بنیاد حقیقت کی بجائے سراسر بے اصل قصے کہانیوں پر اٹھائی جائے۔ اسی پر بس نہیں، حل طلب مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر مریم کے بطن سے پیدا ہونے کی وجہ سے مسیح خدا کا بیٹا بن گیا تھا تو اس نئی پیدائش سے قبل اس کی حیثیت کیا تھی؟ اگر وہ مریم کے بطن سے پیدا ہونے سے پہلے بھی خدا کا ازلی بیٹا تھا تو اسے جسمانی جسم میں مقید کر کے ولادت کے چکر میں ڈالنا کیوں ضروری تھا؟ اور اگر ایسا ہونا ضروری تھا تو یہ اس امر پر دال ہے کہ اس کے بیٹا ہونے کی کیفیت و ماہیت ازلی نہ تھی، بلکہ جب وہ انسانی جسم کو خیر باد کہہ کر آسمان کی طرف واپس لوٹ گیا تو وہ اضافی و وصف بھی جاتا رہا۔ پس اگر دیکھا اور غور کیا جائے تو اس مسیحی عقیدہ سے ایک نہیں کئی الجھنیں جنم لیتی ہیں، اور ان الجھنوں کی وجہ سے عقل عمومی اسے رد کیے بغیر نہیں رہتی۔ میں پھر سب مسیحی حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان الجھنوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے ولادت مسیح کے ایک باعزت اور حقیقی منظرنامہ کو قبول کر لیں، اور اس کی روح سے وہ اس حقیقت پر ایمان لے آئیں کہ خدا نے اپنے بعض مخفی قوانین قدرت کو بروئے کار لا کر تخلیق کے ایک غیر معمولی اور خاص ذریعہ سے مسیح کو ولادت بخشی۔ مسیح تمثیلی اور استعارہ کے رنگ میں خدا کا بیٹا تھا، نہ کہ حقیقی رنگ میں۔ حقیقی بیٹے کا تصور اس کی الوہیت اور وحدانیت کے سراسر منافی ہے۔ تمثیلی رنگ میں اس کا بیٹا ہونے کی وجہ سے خدا نے اسے اپنی محبت خاص کا سزاوار ٹھہرایا۔ اپنے اس امتیاز کے باوصف وہ ایک انسان ہی تھا، نہ کہ خدا۔ رہا اس کا ابن اللہ ہونے کا تصور، سو اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسیح کے قریباً 300 سال بعد اس تصور کو اس کی ذات کے ساتھ اس لیے منسلک کیا گیا تاکہ ایک مفوق الفطرت تسلیماتی داستان کے طور پر اس کا تذکرہ آئندہ بھی زندہ رہے۔ حیات مسیح کے اس پہلو پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ باپ خدا اور مریم کے درمیان ازدواجی رشتہ کا سوال ایک ایسا ناگوار سوال ہے جس پر کھلے بندوں بحث کرنے سے کون ہے جو کراہت محسوس نہ کرے۔ تاہم باپ اور بیٹے کے مابین مریم کی درمیانی واسطہ والی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ذکر کو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود یکسر نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے۔ غالباً یہی وہ سوال تھا
جو مشہور جرمن فلاسفر نیتشے کے لیے بہت خلجان کا موجب بنا، اور آخرکار اس نے اس بارہ میں اپنی گھٹی اور دبی ہوئی بے اطمینانی کے اظہار کا ذریعہ ان الفاظ کو بنایا۔ زرتشت جب جادوگر سے مخلصی حاصل کر چکا تو بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جس راستہ پر وہ جا رہا ہے اس کے ایک طرف پھر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کالے رنگ والا ایک لمبے قد کا آدمی تھا جس کے تکان سے اترے ہوئے چہرہ کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، افسوس، انسان کے روپ میں یہ ایک اور آفت میرا راستہ روک کھڑی ہے۔ وضاحت سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پادری یا راہب قسم کا آدمی ہے۔ اس یعنی زرتشت نے کہا، اے راہگیر، تو جو کوئی بھی ہے، ایک ایسے شخص کی مدد کر جو راستہ سے بھٹک کر ادھر آ نکلا ہے، یعنی مجھ ایسے برے کی جو اپنے آپ کو دکھ اور مصیبت میں مبتلا کرنے یہاں آوارد ہوا ہے۔ راہ میں بیٹھے اس تھکے مانند برے نے کہا، یہاں کی دنیا مجھ برے کے لیے دور دراز کی ایک اجنبی دنیا ہے۔ یہاں جنگلی جانوروں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ وہ جو مجھے پناہ دے سکتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں ایک آخری پارسا انسان، روحانی بزرگ اور راہب کو تلاش کر رہا تھا جس نے اس جنگل میں رہنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سنا جو ساری دنیا جانتی ہے۔ زرتشت نے پوچھا، ساری دنیا کیا جانتی ہے؟ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ قدیم خدا جس پر ساری دنیا ایمان رکھتی تھی اب زندہ نہیں رہا؟ برے نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، بات یہی ہے۔ میں نے اس قدیم خدا کی اس کے آخری لمحات تک خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب میں اپنے آقا کی عدم موجودگی کے باعث خدمت گزاری کے فریضہ سے ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن آزاد میں اب بھی نہیں ہوں، اور نہ گھنٹہ بھر کے لیے بھی خوشی میرے قریب بھٹکتی ہے، سوائے اس کے کہ میں پرانی یادوں میں ہی مگن رہتا ہوں۔ میں ان پہاڑوں پر اس لیے چڑھ آیا تھا کہ میں آخر میں ایک بار پھر روحانی جشن منا لوں، کیونکہ ایک برے پوپ اور کلیسیا کے فادر کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ نیک یادوں اور مقدس عبادتوں کا جشن منائے۔ لیکن یاد رکھو، میں آخری پوپ ہوں، مگر انسانوں میں سے سب سے پارسا انسان اور روحانی بزرگ جو اس جنگل میں گنگنا کر خدا کی حمد کے ترانے گایا کرتا تھا اور جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا، وہ بھی اب مر چکا ہے۔ جب تلاش بسیار کے بعد مجھے اس کی جھونپڑی ملی تو میں نے اسے اس میں موجود نہ پایا۔ اس میں اگر کوئی ملا تو 2 بھیڑیے ملے۔ وہ آوازیں نکال نکال کر اس کی موت پر رو رہے تھے کیونکہ جانور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل آیا۔ کیا میں ان جنگلوں اور پہاڑوں میں یوں ہی بیکار بھٹکنے اور مارا مار پھرنے کے لیے آیا تھا؟ اس خیال کے آنے پر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں میں سے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ایک اور سب سے زیادہ پارسا انسان کو تلاش کروں، یعنی زرتشت کو ڈھونڈ نکالوں۔ اس برے آدمی نے یہ کہا اور غصنے اور اندر اتر جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زرتشت نے اس برے پوپ کا ہاتھ تھام لیا اور احتراماً دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے محترم شخص، دیکھ تیرا ہاتھ کیسا لمبا اور خوبصورت ہے، لیکن اب اس ہاتھ نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے جس کا تو متلاشی تھا، یعنی تو نے مجھ زرتشت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا ہے۔ یہ میں ہی ہوں، خدا کی ہستی پر یقین نہ رکھنے والا زرتشت، وہی زرتشت جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خدا کا منکر اور کون ہے کہ میں اس کی تعلیم میں مگن اور خوش رہوں۔ زرتشت نے یہ کہا اور پھر اپنی گہری اور اندر اتر جانے والی نظر سے اس برے پوپ کے خیالات اور مخفی جذبات کو بھانپنے اور جاننے کی کوشش کی۔ آخرکار اس برے پوپ نے کہنا شروع کیا، جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور جس نے اس کو سب سے زیادہ اپنایا ہوا تھا، اسی نے اب اس کو سب سے زیادہ گمشد کر کے فراموش کر دیا۔ دیکھو، کیا اب میں ہم دونوں میں سے زیادہ خدا کا منکر نہیں ہوں؟ زرتشت نے گہری خاموشی کے بعد بڑے فکر انگیز لہجے میں کہا، تم نے آخر تک اس کی خدمت کی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کیا وہ جو لوگ کہتے ہیں
صحیح ہے کہ اس کی رحم دلی نے خود اس کا اپنا گلا گھونٹ کر رکھ دیا، اور یہ کہ اس نے دیکھا کہ آدمی کیسے سلیب پر ٹنگا ہوا تھا، وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا۔ لوگوں سے محبت اس کے لیے جہنم بن گئی اور آخرکار اس کی موت پر منتج ہوئی۔ برے پوپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس عالم کے چہرے پر دکھ اور ملال کے آثار ہویدہ تھے۔ زرتشت نے کافی غور و فکر میں ڈوبے رہنے کے بعد، جس کے دوران وہ برے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا رہا تھا، آخر کار کہا، اب مجھے چلنا چاہیے، اسے جانے دو، وہ کبھی کا ختم ہو چکا، اور یہ امر تیرے معزز ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ تو اس مرے ہوئے خدا کو اچھے رنگ میں یاد کرتا ہے۔ ویسے تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کون اور کیا تھا، اور یہ کہ اس نے عجیب راہوں کی پیروی کی۔ برے پوپ نے خوشی کے عالم میں کہا، یہ آپس کی بات ہے اور میں آنکھوں تلے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ مقدس روحانی امور میں خود زرتشت سے زیادہ روشن ضمیر ہوں، اور اے کاش ایسا ہی ہو۔ میں نے ازراہ محبت بہت سالوں تک اس کی خدمت کی، اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر کے میں اس کی رضا کی تمام راہوں پر چلا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک اچھا خدمت گزار سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جسے اس کا آقا خود اپنے آپ سے چھپایا کرتا تھا۔ وہ ایک پوشیدہ خدا تھا اور سربستہ راز کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے روپ میں آیا، اور آیا بھی خفیہ اور بالواسطہ ذرائع سے۔ اس پر ایمان لانے کی راہ کے دروازہ میں بدکاری استادہ ہے۔ جو کوئی محبت کے خدا کی حیثیت سے اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ خود محبت کو عظیم درجہ نہیں دیتا اور محبت کا اچھے لفظوں میں ذکر نہیں کرتا۔ کیا یہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ خود اس کا بھی محاسبہ کیا جائے؟ لیکن محبت کرنے والا تو جزا سزا کے خیالات سے بالا ہو کر محبت کرتا ہے۔ یہ مشرقی خدا جب حیوان تھا تو یہ بہت سخت گیر اور منتقم مزاج تھا۔ اس نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی خوشی کی خاطر خود ایک جہنم تیار کی، لیکن آخر کار وہ خدا برا ہو گیا، اور اس عمر میں وہ باپ سے زیادہ ایک دادا کی مانند، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک لڑکھڑاتی اور ہپہپاتی بری دادی کی طرح بہت نرم خو، شیریں، دلکش اور محبت کرنے والا بن گیا۔ پھر وہ خدا اپنے کمرے کی چمنی کے ایک کونا میں جرمر اور حلوہ ہریسہ ہو کر بیٹھ رہا، اور اپنی کمزور ٹانگوں پر اپنے آپ کو سنبھالے بیٹھا جھنجھلاتا رہا۔ وہ دنیا اور اس کے کاروبار سے تھک ہار کر اس حال کو پہنچا تھا، اور اپنی مرضی چلانے سے اکتا چکا تھا، اور پھر آخر ایک دن اپنے حد سے زیادہ بڑھے ہوئے رحم کے ہاتھوں دم گھٹنے سے مر گیا۔ زرتشتیوں گویا ہوا مصنفہ فریڈرک نیتشے، صفحات 271 تا 273، ترجمہ شائع کردہ پینگوئن بکس، 1969۔